ایک مرتبہ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرما رہے تھے کہ ایک سانپ آپ کے آستین سے آیا اور آ کر کے گلے میں لپٹ کر سانپ اپنا منہ غوث اعظم کے منہ کے قریب کیا، لیکن سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حیات پہ تھے اسی حیات پر قائم رہے۔ جب وہ مجمع سانپ کو آتے دیکھ کر کہ غوث اعظم کے گلے سے لپٹا ہوا ہے، سب لوگ اٹھ کر بھاگنے لگے، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حیات پر تھے اسی حیات پر قائم رہے۔ آپ نے اپنی تقریر بند نہ کی، جیسے آپ تقریر کر رہے تھے ویسے تقریر کر رہے ہیں۔ سب لوگ ادھر ادھر اٹھ کر جانے لگے۔ جب سانپ چلا گیا سب لوگ آ کر بیٹھتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تقریر ختم کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضور آپ کو ڈر محسوس نہیں ہوا؟ اتنا بڑا زہریلا سانپ کہ ڈس لے تو انسان پانی تک نہ مانگے، آپ کو ڈر نہیں لگا؟ سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا، ڈرتا ہوں تو وحدہ لا شریک سے ڈرتا ہوں۔ اگر میری موت یقیناً اسی سانپ کے ذریعہ لکھی ہوتی تو سانپ کے ڈسنے سے میری موت ہو جاتی۔ میں جانتا ہوں رب کے چاہنے کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر پروردگار عالم چاہتا تو اسی سانپ کے ذریعہ میری موت ہو جاتی، لیکن میں رب کی ذات پر بھروسہ کر رہا ہوں، اللہ کو اکبر بتانا یہ چاہتا ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانپ کو دیکھ کر نہیں ڈرے، بلکہ لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں اے لوگوں رب نے موت مقرر فرما دی ہے، جیسے آنی ہوگی اسی طریقے سے آ جائے گی، ہم اس سے کیوں ڈرے؟ پروردگار عالم کی ذات پر غوث اعظم کو اتنا بھروسہ تھا، اتنا اعتماد تھا کہ غوث اعظم کے پائے سے بات کو لغزش نہ آئی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم البرکت علیہ الرحمت و رضوان غوث اعظم کی شان میں یوں لب کشا ہے۔ جب آپ منبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے ہیں قدمی آدھی علی رکبت کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کے گردن پر ہے۔ خواجہ گرین نواز چشتی اجمیری خراسان کے جنگل میں مجاہدہ کر رہے تھے، جب ان کے کان تک یہ بات پہنچتی ہے کہ غوث اعظم منبر پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں قدمی آدھی علی رکبت کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کے گردن پر ہے، تو خواجہ گرین نواز نے کہا تھا اے غوث اعظم آپ کا قدم صرف گردن پر نہیں بل علی راسی وعینی، اے غوث اعظم آپ کا قدم میرے سر اور میری آنکھ پر ہے۔ اعلیٰ حضرت اس وقت موجود نہ تھے، سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت جب وجود میں آتے ہیں پیدا ہوتے ہیں، غوث اعظم کی باتیں حضرت اعلیٰ حضرت کی سماعت کے ٹکرائی تھی۔ جب آپ وجود میں آتے ہیں اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں، لکھنا شروع کرتے ہیں، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، عظمت غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تو وہ ذات ہے۔ آپ فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت غوث اعظم کی شان میں فرماتے ہیں یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ یقیناً اعلیٰ حضرت نے غوث اعظم کے مقام کو بتا دیا کہ غوث اعظم کا مقام کیا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جس طریقے سے دین کے معاملے میں بالکل سخت تھے، ایسے جب کوئی ناموس رسالت پر جو ہے حملہ کرتا تھا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا منہ توڑ جواب دیا کرتے تھے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ نے پوری زندگی ناموس رسالت کی حفاظت کی ہے۔ آؤ میں تم کو بتاؤں، جب حضور سیدنا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک پادری آیا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے نبی سے ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے، اللہ اکبر۔ غوث اعظم نے سنا کہ سرکار پیارے مصطفیٰ محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے افضل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دے رہا ہے۔ یہ پادری کہتا ہے تمہارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب غوث اعظم نے دیکھا کہ یہ میرے نبی کی شان میں توہین کر رہا ہے، میرے نبی کی شان کو کم کر رہا ہے، جبکہ پروردگار عالم نے میرے نبی کی شان کو بہت بلند فرمایا ہے۔ رب قدیر ساری مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ نبی ہمارے نبی حضور رحمت عالم کو قرار دیا ہے۔ ساری مخلوق میں سب سے افضل حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جب دیکھا کہ پادری نے کہا کہ آپ کے نبی سے ہمارے نبی افضل ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے، غوث اعظم فرماتے ہیں تمہارے نبی کیسے افضل ہے؟ اللہ اکبر۔ پادری کہتا ہے میرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کیا کرتے تھے، آپ کے نبی نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا۔ غوث اعظم جب اتنا سنتے ہیں جلال کے عالم میں آتے ہیں، پادری سے کہتے ہیں تو مجھے کسی پرانی قبر پر لے کر چل۔ وہ پادری ایک پرانی قبر پر لے جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث اعظم پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد اپنی قدم کا ٹھوکر دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم باذن اللہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ وہ گویا ایک گویے کی قبر تھی، وہ گویا گاتا ہوا اٹھا کرتا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں نادان، تم میرے نبی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کمتر مان رہا ہے۔ سن، میں نبی نہیں ہوں، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برابر بھی نہیں ہوں، میں مصطفیٰ کا ایک ادنا غلام ہوں۔ جب میرا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ زندہ باد، زندہ باد۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کے برابر بھی نہیں ہوں۔ نبی نبی ہوتا ہے، کوئی ولی جب صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا تو نبی کے مرتبے کو کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ایک ولی ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا تو نبی کے مرتبے کو کیسے پہنچ سکتا ہے؟ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں اور نہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے برابر ہوں، میں اپنے نبی حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ادنا غلام ہوں۔ جب میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں تو میرے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ اور یقیناً حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر کوئی مردہ زندہ نہیں کیے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نبی کوئی مردہ زندہ نہیں کیے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جب ساری چیزیں نبی سے زندگی پائی ہوئی ہیں، سب نبی کے صدقے میں جی رہے ہیں، تو پھر جینا اور مرنا کیا کہا جائے؟ سارے لوگوں کو اگر زندگی ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے۔ آپ کہو گے مولانا کیسے؟ تو اس کو سمجھانے کے لیے ایک حدیث سے مثال دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ علماء کرام کی زبانی سنے ہوں گے کہ نبی معراج تشریف لے گئے تھے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب میں واپس آیا تو زنجیر بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، پانی بھی بہ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ عقل میں بات آنے والی نہیں ہے کہ مصطفیٰ کو ایک سیکنڈ معراج میں لگا ہے۔ نبی
نبی کو 2 سیکنڈ لگا ہے، آپ اپنے عقل کے ذریعہ فیصلہ لیں، زنجیر کب تک ہل سکتی ہے، پانی کب تک جاری رہ سکتا ہے، وہ بستر کب تک گرم رہ سکتا ہے، تو آپ کی مختصر عقل یہی فیصلہ کرے گی کہ زیادہ سے زیادہ 1 سیکنڈ، زیادہ سے زیادہ 2 منٹ، اس سے زیادہ زنجیر نہیں ہل سکتی ہے، بستر اس سے زیادہ گرم نہیں رہ سکتا ہے، پانی اس سے زیادہ نہیں بہہ سکتا ہے۔ آپ یہ کہتے نظر آؤ گے، لیکن نبی فرماتے ہیں میں جب واپس آیا زنجیر بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، پانی بھی بہہ رہا تھا۔ یہ عقل میں بات نہیں آ رہی ہے، تبھی تو منکرین معراج نے کہا مصطفیٰ معراج تشریف نہیں لے گئے تھے، نبی کو معراج نہیں ہوئی ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کس سے کہہ رہا ہوں، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہی بیان کر رہے ہیں جو نبی دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ کی نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے۔ نبی دیکھتے کہ میں واپس آیا تو زنجیر بھی گر رہی ہے، بستر بھی گرم ہے، پانی بھی بہ رہا ہے۔ حضور رحمت عالم نے جو دیکھا وہی بیان کیا، لیکن کچھ لوگ کہنے لگے نہیں ہو سکتا۔ نبی نے ام آنی کے گھر سے مسجد اقصی پہنچے، مسجد اقصی پہنچ کر کے آپ نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی، مصطفیٰ کریم مقتدا تھے اور تمام نبی مقتدی تھے، سب جو ہے نماز نبی کے پیچھے پڑھے، کچھ نہ کچھ ٹائم گیا ہوگا، کچھ نہ کچھ وقت صرف ہوا ہوگا۔ نبی عالم ناسوت کا سفر مکمل کیے، عالم ملکوت میں داخل ہوتے ہیں، فرشتوں نے نبی کی زیارت کی، کچھ نہ کچھ وقت لگا ہوگا۔ مصطفیٰ عالم ملکوت کا سفر مکمل کر کے عالم جبروت میں داخل ہوتے ہیں، عالم ایعوت میں داخل ہوتے ہیں، عالم لاہوت میں داخل ہوتے ہیں، لامکہ سے بھی آگے جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کو کوئی نہ ضرور وقت لگا ہوگا۔ یہ ہماری عقل کہتی ہے، آپ کی عقل کہتی ہے کچھ منٹ کی دیری نہیں بلکہ زیادہ منٹ لگے ہوں گے۔ زنجیر کیسے ہل سکتی ہے، بستر کیسے گرم رہ سکتا ہے، پانی کیسے بہہ سکتا ہے، یہ ہماری اور آپ کی سوچ ہے، لیکن محدثین کرام بیان فرماتے ہیں یہ سب ممکن ہے کیونکہ نبی جانے کائنات ہے، مصطفیٰ کائنات کی روح ہے۔ جب تک نبی دنیا میں تھے کائنات میں روح باقی تھی، نبی جب آسمان کا سفر کرنے لگے کائنات کی روح نکل گئی، اب جو چیزیں جہاں تھی وہی رک گئی۔ مثلاً آپ دیکھ رہے ہیں جب کسی کی روح اس کے جسم کو چھوڑتی ہے تو اس کا منہ کھلا ہے تو کھلا رہتا ہے، آنکھ کھلی ہے تو کھلی رہتی ہے، پیر مڑا ہے تو مڑا رہتا ہے، ہاتھ مڑا ہے تو مڑا رہتا ہے۔ کہنے والا کہہ سکتا ہے مولانا یہ کیسے، اس کی آنکھ کھلی ہے تو کھلی کیوں ہے، منہ کھلا ہے تو کھلا کیوں ہے، ہاتھ مڑا ہے تو مڑا کیوں ہے، پیر مڑا ہے تو مڑا کیوں ہے؟ میں کہوں گا اس لیے کہ اس کی روح کا تعلق جسم سے تھا۔ جب تک جسم کا اور روح کا تعلق تھا انسان حرکت کر رہا تھا، اب روح اور جسم کا تعلق نہیں ہے، اس لیے یہ انسان بے حس ہو گیا ہے۔ اس کا ہاتھ مڑا ہے تو مڑا رہے گا، پیر مڑا ہے تو مڑا رہے گا، آنکھ کھلی ہے تو کھلی رہے گی، منہ کھلا ہے تو کھلا رہے گا، کیونکہ جسم سے روح نکل چکی ہے، روح کا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ اب وہی روح دوبارہ اس جسم میں آ جائے، جس جسم سے روح نکل گئی تھی واپس آ جائے تو آپ ایمانداری سے بتائیے انسان حرکت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اب بھی منہ کھلا ہے تو کھلا رہے گا؟ نہیں پیارے، روح واپس آ گئی ہے، اب انسان حرکت میں آ جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے مصطفیٰ جانے کائنات ہے، کائنات کی روح ہے، جب تک عالم ناسوت میں رہے تب تک کائنات میں روح باقی رہی۔ نبی آسمان کا سفر کرنے لگے کائنات کی روح نکل گئی، جو چیزیں جہاں تھی وہیں رکی رہ گئی، ہوائیں رکی رہ گئی، جو ہے جن چیزوں میں جان تھی وہ جان نکل گئی تھی، کیونکہ نبی جانے کائنات تھے۔ مصطفیٰ جب آسمان کا سفر کیے تمام دنیا کی تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ پر قائم رہی۔ جب نبی تشریف لائے کائنات میں روح آ گئی، نبی کے آنے سے کائنات کا ذرہ ذرہ جاگ اٹھا، پتہ چلا نبی نے جو دیکھا مصطفیٰ بیان کر
گے تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت قاطع کفر و دلالت ماحی بدعت امام احمد رضا خان فاصلے برے نبی علیہ الرحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و مقام مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یقیناً حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت غوث اعظم نے کی ہے، اور نبی کی تمام امتیوں کو غوث اعظم نے درس دیا کہ سب کچھ برداشت کر لینا، لیکن ناموس رسالت پہ اگر کوئی حملہ کرے، مصطفیٰ کی شان کوئی گھٹائے تو اس وقت گھٹنے مت دینا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پادری کو منہ توڑ جواب دیا۔ یہی نہیں، جب غوث اعظم کے زمانے میں لوگ نبی کو حاضر و ناصر ماننے سے انکار کر رہے تھے، کہہ رہے تھے نبی حاضر و ناصر نہیں ہے، مصطفیٰ حاضر و ناصر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کرامت کے ذریعہ ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناصر ہے۔ ایک دن مصطفیٰ، ایک دن جو ہے سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چند مرید حاضر ہوتے ہیں جن کی تعداد 70 بتائی جاتی ہے۔ ایک آدمی آیا اور کہا حضور آپ کی دعوت ہے، آج شام فلاں وقت آپ کی دعوت ہے۔ اللہ اکبر، غوث اعظم اس شخص کی دعوت کو قبول کر لیا کرتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد دوسرا مرید آتا ہے اور حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضور آج شام اتنے وقت آپ کی دعوت ہے۔ اللہ اکبر، دو مرید کو دعوت دے چکے، وقت ایک ہی ہے، شام کا وقت ہے اور دو مرید دعوت دے چکے۔ ایسے 70 مرید جو ہے ایک ہی وقت غوث اعظم کو دعوت دیا کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں 70 مریدوں کے گھر جایا کرتے ہیں، 70 مریدوں کے گھر جا کر کے کھانا تناول کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جب صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے 70 مریدین غوث اعظم کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے حضور آپ میرے گھر تشریف لائے، بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ اکبر، تب تک ایک مرید بول پڑتا ہے اتنے وقت تو غوث اعظم میرے گھر پر تھے۔ دوسرا بول پڑتا ہے اتنے وقت تو میرے گھر پر تھے۔ تیسرا بول پڑتا ہے اتنے وقت تو میرے گھر پر تھے۔ ایک وقت میں غوث اعظم 70 مریدوں کے گھر جایا کرتے ہیں۔ مریدین آپس میں چینی گوئیاں کرنا شروع کرتے ہیں کہ غوث اعظم آج کی شام اتنے وقت میرے گھر پر تھے۔ اللہ اکبر، مریدین کہتے ہیں چلو غوث اعظم سے پوچھ لیا جائے یہ کیسے آپ یہ ایک ہی وقت میں 70 مریدوں کے گھر تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر، غوث اعظم کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ حضور غوث اعظم ان 70 کو پکڑ کر کے آپ ایک درخت کے نیچے لے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں درخت کے اوپر نظریں ڈالو۔ جب سب لوگ اپنی نظریں اٹھا کر کے درخت پر ڈالتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ درخت کے ہر پتے پر شکل غوث اعظم نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، حضور غوث اعظم نے ان منکرین کو بتا دیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناصر نہیں مانتے تھے۔ غوث اعظم نے کہا جب میں نبی نہیں ہوں، نبی کا ادنا غلام ہوں، ایک وقت میں 70 مریدوں کے گھر جا سکتا ہو تو میرے مصطفیٰ کیوں نہیں؟ واہ 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 واہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، ماشاءاللہ، بہت عمدہ۔ غوث اعظم نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی ہے۔ جب دیکھا کہ لوگ سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر و ناصر نہیں مان رہے ہیں تو غوث اعظم نے اپنی کرامت دکھا کر
کے لوگوں کو ماننے پر مجبور کیا کہ یقیناً ایک ادنا غلام ہو کر کے جب یہ کام کر سکتا ہے تو نبی کی شان تو بہت بلند و بالا ہے۔ پروردگار عالم نے مصطفیٰ کو جانے کائنات بنایا ہے، نبی کو تو مالک کوثر بنایا ہے، مصطفیٰ کو ساری کائنات کا مالک و مختار بنایا ہے، تو نبی کا مقام اور بلند ہوگا۔ یقیناً حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھایا ہے اور نبی کی امتیوں کو یہ پیغام دیا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اصل ایمان ہے، نبی سے محبت اصل ایمان ہے۔ اور غوث اعظم کو جو یہ مقام ملا کہ قدمی ہادی علی رکبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کے گردن پر ہے، یہ مقام ملا تو عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر۔ نبی کا عشق سینے میں ہونا چاہیے، مصطفیٰ کا پیار سینے میں ہونا چاہیے۔ یقیناً جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب پر لوگ اعتراض کرنے لگے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہنے لگے کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، سرہند شریف ہے، وہاں کے جو ہے بزرگ ہیں، ایک جو ہے طاہر نامی شخص سرہند علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں رہا کرتا تھا، ان کا بہت معتقد تھا۔ آپ اس کی پیشانی کو دیکھ کر کے پڑھ لیے کہ یہ کون سا آدمی ہے، کیونکہ پیشانی پر تکبیریں لکھی ہوتی ہیں، یہ اللہ والوں کو دکھائی دیتی ہے۔ وہ سرہند شریف کے جو بزرگ ہیں انہوں نے دیکھا کہ اس کی پیشانی پہ بدبخت لکھا ہوا ہے۔ آپ ان کے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ تمہارے استاذ کے جو ہے پیشانی پہ بدبخت لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، شاگرد جا کر بتایا کرتے ہیں کہ استاد جی آپ کی پیشانی پر بدبخت لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، جب اتنا سنتے ہیں کہا کس نے کہا ہے؟ کہا کہ بزرگ سر سید احمد سرہند نے کہا ہے۔ اللہ اکبر، کہا وہ تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ بارگاہ ہے سرہند میں آیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں سنو، آپ میری پیشانی دیکھ کر کے یہ فیصلہ کیے ہیں کہ میری پیشانی پہ بدبخت لکھا ہوا ہے، آپ دعا کر دیں کہ میری تقدیر بدل جائے۔ اللہ اکبر، آپ اپنے سامنے بٹھایا کرتے ہیں، ایک مرتبہ دعا پڑھتے ہیں، دو مرتبہ دعا پڑھتے ہیں، تین مرتبہ پڑھتے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے جا رہے ہیں، اے پروردگار اس کی تقدیر بدل دے، اے پروردگار عالم اس کی پیشانی پہ بدبخت لکھا ہے، نیک بخت لکھ دے۔ اور بزرگ دعا کرتے جا رہے ہیں، دعا کرتے جا رہے ہیں اور پیشانی پڑھتے جا رہے ہیں، دیکھتے کہ میری دعا کرنے سے پیشانی پر جو لکھا ہوا ہے وہ مٹ نہیں رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں اے پروردگار عالم غوث اعظم کے صدقے میں اس کی نیک بختی، اس کی بدبختی کو نیک بختی میں تبدیل کر دے۔ اتنا کہنا تھا، غوث اعظم کا وسیلہ لینا تھا۔ اللہ اکبر، اپنی نگاہ اٹھاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بدبخت جو لکھا اس کی پیشانی پر تھا، وہ جو ہے نیک بخت لکھ چکا ہے۔ جب غوث اعظم کا وسیلہ لیتے ہیں، نگاہ غوثیت اٹھتی ہے، تقدیریں بدل جایا کرتی ہے۔ کہنا چاہتا ہو، نگاہ نبوت پر اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا، مصطفیٰ کو پیچھے کا علم نہیں تھا، لیکن غوث اعظم نے ثابت کر دیا کہ جب میں اتنا کر سکتا ہوں، اپنی ماتھے کی نگاہوں سے لوگوں کی پیشانی پڑھ سکتا ہوں، میں ادنا غلام ہو کر کے یہ کام کر سکتا ہوں، تو میرے نبی اس کام کو کیوں نہیں؟ حضرات محترم، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، گر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی
جاتی ہیں زنجیریں. حضرات محترم سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت نرالی ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو یقیناً عشق مصطفیٰ ان کے سینے میں موجزن تھا. نبی کی محبت ان کے سینے میں بیٹھی ہوئی تھی. اور یہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے نبی کی محبت کے صدقے میں عطا کیا ہے. آپ عبادتیں کر لیں, ریاستیں کر لیں, راتوں رات قیام میں رہے, راتوں رات تسبیح پڑھے, آپ سب کچھ کر لیں, لیکن اگر آپ کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے تو آپ کی عبادت آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی. بے شک بے شک. شرط یہ ہے کہ نبی کی محبت آپ کے دل میں ہو. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وہ شان ہے کہ آپ تقریر فرما رہے ہیں. آپ کی تقریر ایک دو لوگوں میں نہیں بلکہ 70,000 مجمع میں ہوا کرتی تھی. 70,000 کا مجمع ہوتا تھا. اور غوث اعظم کی مجلس میں جس میں وہ تقریر کرتے تھے عام آدمی نہیں, کتب اقطاب ابدال آیا کرتے تھے. ان کی تقریر سننے کے لیے بڑے بڑے اولیاء کرام جمع ہوا کرتے تھے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرما رہے تھے. ایک بزرگ ہے جن کا نام علی ابن حیتی ہے, وہ بھی تقریر سن رہے تھے. غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں, وہ بھی تقریر سن رہے ہیں. وہ بزرگ کون ہے؟ علی ابن حیتی. بیٹھے ہوئے مجلس میں تقریر سن رہے ہیں. نیند آتی ہے, خواب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں. حضور رحمت عالم کا جلوہ دیکھتے ہیں. غوث اعظم جب دیکھے کہ علی ابن حیتی خواب کے عالم میں مصطفیٰ کا دیدار کر رہے ہیں تو غوث اعظم اپنی تقریر کو بند کر کے علی ابن حیتی کے پاس جا کر کے نیت باندھ کے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں. جب علی ابن حیتی کی نیند کھلتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ غوث اعظم کھڑے ہوئے ہیں. علی ابن حیتی کہتے ہیں مجھے نیند آ گئی تھی, میں نیند کے عالم میں سرکار کی زیارت کر رہا تھا. غوث اعظم فرماتے ہیں اے علی ابن حیتی, آپ نیند کے عالم میں نبی کا دیدار کر رہے تھے, میں بیداری کے عالم میں مصطفیٰ کا زیارت کر رہا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مقام غوث اعظم, جشن غوث الورا, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ احمد رضا صاحب قبلہ امجدی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آ رہی ہے تو دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر بولے یا رسول اللہ. علی ابن حیتی کہتے ہیں کہ عالم خواب میں نبی کی زیارت کر رہا تھا. غوث اعظم فرماتے ہیں اے علی ابن حیتی, تم عالم خواب میں نبی کی زیارت کر رہے تھے, غوث اعظم عالم بیداری میں مصطفیٰ کی زیارت کر رہا تھا. تبھی تو تقریر کو چھوڑ کر کے نبی کی تعظیم کے لیے تمہارے پاس آ گیا, مصطفیٰ کی زیارت کرنے کے لیے تمہارے پاس آ گیا. تبھی تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اتقوا فراست المومن فإنه ينظر من نور اللہ. مومن کی فراست سے بچو کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے. بے شک, سبحان اللہ. اتقوا فراست المومن فإنه ينظر من نور اللہ. مومن کی فراست سے بچو کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے تو اللہ کی نور سے دیکھا کرتا ہے. غوث اعظم کے اندر وہ بصیرت کہاں سے آئی, وہ روشنی کہاں سے آئی؟ کیونکہ آپ اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر لیے تھے, اپنے آپ کو فنا فی رسول کر لیے تھے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے غوث اعظم نہیں بنے بلکہ 40 سال تک آپ نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. بے شک بے شک. ایسے غوث اعظم نہیں بن گئے, بڑی مجاہدات کیے ہیں, بڑے جو ہے دقتیں اٹھائی ہیں, بہت پریشانیاں اٹھائی ہیں,
کئی دن تک آپ بھوکے رہ جاتے. غوث اعظم فرماتے ہیں جب جان نکلنے کی قریب ہوتی تو سوکھے پتے کھا کر کے اپنی زندگی کو بچایا ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ جب اللہ کی عبادت کرتے تو 40 سال تک غوث اعظم عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائے. آپ کہتے ہوں گے یہ تو معمولی چیز ہے. آپ غور کریں کیا غوث اعظم وضو کر کے سو جاتے تھے؟ علماء کرام سے آپ مسئلہ پوچھو گے تو بیان کریں گے کہ اگر جو ہے آپ اس طریقے سے سو رہے ہیں کہ آپ کے جسم کے اعضاء ڈھیلے پڑ گئے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. آپ وضو کیے ہوئے ہیں اور آپ نیند لے رہے ہیں, آپ کی جسم کا اعضاء ڈھیلا ہو گیا تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. مثلا آپ کسی چیز کے ٹیک لگا کر آپ سو رہے ہیں اور وہ ٹیک ہٹایا جائے تو آپ گر جائے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کے جسم کے اعضاء ڈھیلے ہو گئے ہیں. وہ ٹیک ہٹایا جائے آپ گر جائے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر آپ بیٹھے ہوئے اونگ رہے ہیں, آپ کے اعضاء مضبوط ہیں, آپ کو دھکا دینے سے یا کسی سہارے سے آپ لگے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے ہیں اس کے ہٹانے سے آپ نہیں گرتے ہیں تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. جسم کے ڈھیلا ہو جانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا. غوث اعظم سوچ کے بارے میں سنو. غوث اعظم فرماتے ہیں میں 40 سال 1-2 سال نہیں 40 سال عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھے ہیں. آپ بتائیے پوری رات غوث اعظم اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے, نوافل پڑھا کرتے تھے, قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. آج بتائیں آج ہماری قوم کی حالت بس سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. آج معاملہ یہ ہے کہ قرآن ہمارے گھر میں موجود ہے لیکن اس پہ جالے پڑ گئے ہیں. قرآن ہمارے گھر موجود ہے, طاق میں رکھا ہوا اس پہ گرد و غبار ہے. اللہ اکبر, ہمیں نوبت نہیں آتی کہ اٹھا کر کے ایک دن تلاوت کر لے. جب ہم قرآن کو کب اٹھاتے ہیں جب ہم پر کچھ پریشانی آتی ہے, کوئی مصیبت آتی ہے. نہیں پیارے, ہمارا تو معمول یہ ہونا چاہیے, ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے جو غوث اعظم کا طریقہ رہا ہے. غوث اعظم نے جو درس دیا ہے یقیناً غوث اعظم کے سچے شیدائی ہو تو غوث اعظم کا طریقہ اپنا لو. حضور غوث اعظم روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے. بے شک نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. خطیب دورہ ادیب شہیر حضرت علامہ مفتی کلیم رضا برکاتی صاحب کی آمد ہو گئی ہے. میرے بعد فوراً حضور والا کا خطاب ہوگا. آپ ان کے خطاب نیاب سے اپنے آپ کو محظوظ کریں گے. چند باتیں اور سماعت کر لیں کیونکہ میرا وقت بھی ختم ہو گیا ہے تو چند باتیں بول دو. بولیے تھکے تو نہیں ہے بھائی کہ تھک گئے ہیں؟ حضرت غوث اعظم عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے. یہی سمجھا رہا تھا. کیوں ایسے وضو بنا کر سو جاتے تھے پھر اٹھتے تھے؟ میں نے بتایا کہ اگر اعضاء ڈھیلے ہو گئے ہے نا تو وضو ٹوٹ جائے گا. پتہ چلا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے سوتے نہیں تھے بلکہ اپنے آپ کو فنا فی اللہ کیے رہتے تھے, اپنے آپ کو فنا فی الرسول کیے رہتے تھے. تب پروردگار عالم نے انہیں جو ہے ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز کیا ہے. حضور غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی زبان میں وہ تاثیر دی, ان کی نگاہ میں وہ تاثیر دی کہ جدھر جس لیے نگاہ اٹھاتے پروردگار اس کو پورا کر دیتا. اللہ تبارک و تعالی ان کی زبان میں وہ تاثیر دی ہے کہ حضرت غوث اعظم اپنے لبہائے مبارکہ کو جنبش دیتے, زبان اقدس کو حرکت دیتے تو پروردگار ان کی بات جو وہ کہتے رب قدیر اسے قبول فرما. بے شک سبحان اللہ, سبحان اللہ.
حضرت غوث اعظم کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا تعالی